بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس پارے میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ، پوری سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا۔ اس پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ عنکبوت کے آخر میں ہے، اللہ پاک نے نماز کی اہمیت کا اور اس کی ایک عجیب خاصیت کا تذکرہ فرمایا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز یہ انسان کو روک دیتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اب نماز جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں۔ تو ہر مسلمان جانتا بھی ہے اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس آیت میں اس نماز کی خصوصیت اور خاصیت ذکر فرمائی کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے یعنی گناہ سے روک دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ گناہوں سے بچنے کا ایک علاج بھی ہے اور ایک نسخہ بھی ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، محفوظ ہو جاؤں؟ ہر مسلمان خواہ کتنا بھی کمزور ہے اور ہم سے یقیناً گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس گناہ والی زندگی میں ہی ہمیشہ رہوں۔ اب نکلنے کی انسان کوشش کر رہا ہے، یہ فکر کر رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے اللہ پاک نے جو حل تجویز فرمایا وہ نماز کا اہتمام ہے۔ تو اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں کہ جو صرف نماز کا نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن گناہ ہے کہ وہ زندگی سے نکل نہیں پاتے، مزاج کا حصہ بن گئے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو اپنی یہ خاصیت رکھتی ہے، اس کا تو یہ اثر ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے فرما دیا اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو خشوع سے، خضوع سے، آداب سے، صفات سے، توجہ سے، یکسوئی سے اور حضور قلبی سے بالکل خالی کر دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ تو چونکہ امام کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو چل رہی ہے، آواز آئی تو رکوع میں گئے، آواز آئی تو قومے میں آئے، آواز آئی تو سجدے میں چلے گئے۔ لیکن اگر ہم کبھی جب جیسے سنت نوافل پڑھتے ہیں تو ہر ساتھی کمزور ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس نمازوں میں ہماری کیا کیفیت ہوتی، اکثر و بیشتر یہ دماغ گھوم جاتا ہے کہ پتہ نہیں پہلی پڑھ رہا ہوں دوسری پڑھ رہا ہوں، ایک دم بھول گئے۔ پھر اکثر یہ بھی ہوتا ہے، ساتھی پوچھتے بھی ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جب وقت موقع آیا تو دماغ میں نہیں رہا، وہاں شروع ہو گئے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا التحیات کا جب موقع آیا تو وہاں شروع ہو گئے جی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتنا عام ہو چکا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی وہ حضرات جو 70-80 سال کے بزرگ ہیں، اب نوجوان بھی پریشان ہیں، سب کے ساتھ یہ مسئلہ جڑ گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ یکسوئی تو نماز میں ہم نے رکھی نہیں، توجہ نہیں رہی۔ انسان جب نماز پر اتنی محنت کر لے اور نماز کو اتنا بنا لے، اور بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھ کے کہیں چلے کاٹنے ہیں، اس کے لیے نہیں، بس جب صف میں آئے اور بندہ کھڑا ہو جائے اور جب نیت کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے بس یہ توجہ اور یہ خیال دماغ میں لے آئے کہ اب میں اللہ کے سامنے، اس کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، بس۔ تو اب انسان خود سوچ لیں
اگر دنیا میں کسی صاحب منصب کے پاس کھڑے ہو کر 2 منٹ تک اپنی بات رکھنے کا موقع مل جائے تو انسان کتنا الف کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے. پتہ ہے کہ یہاں سے کام بنانا ہے, یہاں تو اپنی درخواست دینی ہے, یہاں سے اپنی درخواست منظور کروانی ہے اور اس کو منت زاری کرنی ہے تاکہ میرا یہ کام بن جائے. تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں بندے کو کتنا عاجزی اختیار کرنی چاہیے. یہ خیال اور یہ دھیان تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دماغ میں لے آئے, یقین کریں نماز بہت خوبصورت بن جائے گی. فکر کے ساتھ نماز پڑھ, تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. نماز کو بنانے کی فکر کریں. دوسری بات, سورہ روم میں اور اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ روم والے مغلوب ہو گئے, یعنی شکست کھا گئے. اب شکست کس سے کھا گئے؟ یقیناً جو ہارتا ہے تو سامنے والا جیتتا ہے. اب اہل روم ناکام ہو گئے تو بھئی کامیاب کون ہوئے؟ فرمایا اہل فارس کامیاب ہو گئے. فارس, یہ اس زمانے کی 2 بڑی سپر طاقتیں چل رہی تھی, عالمی طاقتیں چل رہی تھی, جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے. اب دنیا تک خبریں آتی تھی, کبھی فارس کامیاب ہوا, کبھی روم کامیاب ہوا. اب دونوں میں فرق یہ تھا کہ جو روم والے تھے یہ مذہب کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے یہ عیسائی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو عیسائی ہے, کرسچن ہے, یہ کس پیغمبر کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب اتری؟ انجیل اتری. انجیل اتری. تو اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اہل کتاب ہے. ٹھیک ہے. اور جو فارس کے لوگ ہیں تو وہ کیا تھے؟ آتش پرست. آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے, آگ کو سجدہ کرنے والے, نعوذ باللہ آگ کو اپنا معبود ماننے والے, تو مشرک تھے. تو فارس والے مشرک ہیں اور روم والے اہل کتاب ہیں, آسمانی دین کو ماننے والے. اب اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور نبوت کے بعد پچھلے تمام آسمانی مذاہب منسوخ ہو گئے, ختم ہو گئے, ان کا دور ختم ہو گیا. بات سمجھ گئے دوستو؟ اپنے وقت میں بالکل برحق تھے, لیکن جب آپ علیہ السلام آئے تو ان کا وقت ختم ہو گیا. اب قیامت تک آپ کی شریعت اور نبوت نے چلنا ہے. اب جو بھی چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو, کامیاب ہو, جنت میں چلا جائے, تو اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لائے گا. جب تک اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اب یہ خبریں آتی تھی کہ فارس جیت گیا, روم جیت گیا. اب مسلمان چونکہ خود آسمانی کتاب قرآن پر ایمان رکھتے تھے تو ایک طبعی میلان تھا کہ روم والے کامیاب ہو جائیں. اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کب خوش ہوتے تھے؟ جب کن کی فتح کی خبر آتی؟ فارس والوں کی. یہ تو آج تک یہ چیز چل رہی ہے نا. اس دن بھی مثال دی غالباً کہ ہم اہل پاکستان طبعی طور پر کسی بھی مقابلے کے اندر جب ہمیں پتہ چل جائے بھئی ہمارا پڑوس کا جو ملک ہے نا, ہمارا پڑوس میں ایک ملک ہے نا ہندوستان, انڈیا, جس سے ہم آزاد ہو کے آئے, تو اب اگر 2 ملکوں کا مقابلہ ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے, لیکن وہ پڑوسی ملک کسی سے مقابلہ کر رہا ہے. ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف نیوزی لینڈ ہے, ابھی قریب میں مقابلہ ہوا. تو اب انڈیا اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے تو ہم پاکستان کس کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ نیوزی لینڈ. حالانکہ نہ وہ ہمارے چچا ہیں نہ یہ ہمارے ماموں ہیں, کوئی رشتہ نہیں. لیکن چونکہ ایک طبعی جس کو کہا جائے نا ایک بعد,
ایک دوری، ایک تقابل ہمارا بن چکا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہر وہ بندہ جیتے جو ان کو شکست دے دے. تو یہ کیفیت ہر زمانے میں رہتی ہے. تو اب مسلمان چاہتے تھے کہ جب روم اور فارس کی لڑائی ہو تو کون جیت جائے؟ روم والے. اس لیے کہ فارس مشرک ہے اور مشرک سے کوئی جوڑ بن ہی نہیں سکتا. اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ فارس جیت جائے، اس لیے کہ کم سے کم مشرک تو ہے وہ. یہ کیفیات چل رہی تھی. سورہ روم نازل ہوئی اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا غلبت الروم، کہ روم والے شکست کھا گئے. لیکن آگے اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. اس شکست کھانے کے بعد روم والے عن قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے. یہ قرآن نے ایک دعویٰ کیا جو دعویٰ عقل کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو جائے گا. اس لیے کہ ایک بدترین شکست کھانے کے بعد دماغ قبول نہیں کر رہا تھا کہ کبھی روم دوبارہ بھی سر اٹھا لے گا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اب ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ دوستوں کی مجلسیں بیٹھتی ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر ایک مجلس لگی ہوئی تھی جس میں ظاہری سی بات رشتہ داریاں تھیں. تو مشرکین کے ایک بڑے سردار تھے جس کا نام تھا ابی ابن خلف، اور دوسری طرف مکہ میں ایک بڑے تاجر جو بعد میں اس امت کے سب سے پہلے مسلمان بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. چونکہ آپس میں دوستیاں تو پہلے سے تھی. اب ایک مجلس میں بحث چھڑ گئی تو ابی ابن خلف نے کہا کہ یہ تمہارے پیغمبر نے نعوذ باللہ کیسی مذاق والی بات کی ہے، ان پر کیا وحی اتری ہے کہ روم دوبارہ غالب آئے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا ہمارے پیغمبر پہ وحی آئی ہے، بالکل برحق ہے، روم بالکل غالب آ جائے گا. اب بحث ہوتے ہوتے بات چلی گئی شرط پہ. اس نے کہا شرط لگا لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لگا لو. کیا شرط لگی؟ کہ چلو دیکھتے ہیں 3 سال کے اندر 3 سال کے اندر اگر واقعی وہ بات سچی ہوئی جو تمہاری وحی کہہ رہی ہے تو مسلمان جیت گئے، حضرت ابوبکر جیت جائیں گے. تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو ابی نے کہا کہ میں 10 اونٹ شرط ہارنے کی وجہ سے کن کو دے دوں گا؟ حضرت ابوبکر. اور اگر 3 سال کا عرصہ گزرا اور روم کامیاب نہیں ہوا، فارس ہی کامیاب رہا، تو شرط ہارنے کی وجہ سے پھر 10 اونٹ کون مجھے دیں گے؟ حضرت ابوبکر. بات سمجھ گئے دوست؟ یہ شرط ہے، اور ایسی شرط لگانا اس دین اسلام کے اندر حرام ہے. لیکن اس شرط کی حرمت اس وقت نہیں اتری تھی، یہ مدنی دور کے اندر نازل ہوئی. بات سمجھ گئے؟ جب شرط لگ رہی تھی تو کون سا دور چل رہا تھا؟ مکی دور چل رہا تھا. اور یہ بہت سارے معاملات میں تھا. ایسی شرط لگانا اس وقت جائز تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگا کے آ گئے. لیکن میں یہ بات دوبارہ عرض کروں گا آپ سے کہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی خصوصیت اور خاصیت یہ تھی کہ کوئی بھی معاملہ محبوب کائنات سے چھپاتے نہیں تھے. کوئی بات ہو گئی آ کے حضور علیہ السلام کو بتاتے تھے. تو آ کے انہوں نے بتا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، شرط لگاتے وقت تمہیں مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ غلط کر دیا؟ کچھ غلطی کر بیٹھا ہوں تو جا کے اس کو ختم کر دیتا ہوں، ہوا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جو وحی اتری اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا. اب آپ حضرات دوستوں اپنے دماغ کو حاضر رکھیں گے. اللہ پاک نے فرمایا وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. روم والوں نے شکست کھا لی لیکن عن قریب روم غالب آ جائے گا.
آگے فرمائے فی بضع سنین، فی بضع سنین، چند سالوں میں. یہاں لفظ استعمال ہوا ہے بضعن، بضعن. اب یہاں عربی کا ایک قاعدہ وجود میں آئے گا، عربی لغت کا. آپ کسی مدرسے کے ابتدائی طالب علم سے بھی پوچھ لیں، ہمارے درجہ اولیٰ ثانیہ کے طالب علم سے پوچھ لیں کہ یہ لفظ بضعن جو آیا ہے، بضعن کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ عربی لغت کہتی ہے کہ بضعن جب آئے تو اس کا اطلاق 3 سے لے کر کے 10 تک پر ہوتا ہے. یعنی اس کی آخری حد کیا ہے؟ 10 ہے، اور ابتدائی حد کیا ہے؟ 3 ہے. یہ ایک لفظ بضعن کے اندر اتنا بڑا کمال بیٹھا ہوا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگا کر آئے کتنے سالوں کی؟ 3. یعنی گویا بالکل ابتدائی سٹیج کو لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. کیا کرنا تھا؟ تمہیں آخری حد لینی تھی. تم کہتے کہ اگر 9 سالوں میں، اس لیے کہ 10 پہ تو ختم ہو جائے گی بات، اگر 9 سالوں کے اندر اندر روم غالب نہیں آیا تو میں ہار گیا، اور 9 سالوں میں اگر آ گیا تو تم ہار گئے. اب بات تو سمجھ آ گئی، لیکن شرط لگا بیٹھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب کیا کرو، جاؤ ان سے بات کرو اور ان سے کہو کہ 3 سال کے بجائے کتنے سال رکھی جائے؟ 9 سال. تو ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا کہ بھئی تم تو ڈر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب بڑوں سے مشورے میں خیر ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہنا کہ ہم مدت بڑھا رہے ہیں لیکن انعام بھی بڑھے گا، پریشان نہیں. لہٰذا اگر اب میں ہار گیا تو 10 نہیں 100 اونٹ ہوں گے. مدت بڑھی، انعام بھی بڑھے گا، اور تم ہار گئے تم 100 اونٹ دو گے. تو چونکہ کاروباری میدان کی دنیا الگ ہوتی ہے نا، تو جب گئے ان سے بات کی تو وہ سمجھ گئے، تیار ہو گئے، کہا بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ بات تو تصور میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا ہو جائے گا. وہ اتنی بری شکست روم کو دے چکے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 کے بجائے 100 اونٹ مل جائے. لیکن چونکہ وحی کہہ رہی تھی کہ روم غالب آئے گا، وقت گزرتا رہا، اور اس بیچ میں مسلمان ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے کہاں آ گئے؟ مدینہ منورہ آ گئے. اور مدینہ منورہ میں ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا. سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر پہلا غزوہ بدر پیش آیا، اور بدر میں گئے اور اللہ پاک کی طرف سے ایک عجیب انتظام ہوا. مسلمان باوجود کم ہونے کے غالب ہو کر واپس آئے. تو بڑی خوشی تھی نا کہ 313 نے 1000 کو شکست دے دی. ایک خوشی لے کے آ رہے ہیں، اور اس خوشی کے ساتھ اللہ نے ایک اور خوشی شامل فرمائی کہ ایک شخص جو سفر کر کے آ رہا تھا اور اس نے راستے میں آ کر مسلمانوں سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ روم اور فارس میں جنگ ہوئی اور یہ اطلاع آئی ہے کہ روم نے فارس کو شکست دے دی ہے، روم کامیاب ہو گیا. تو مسلمان ایک خوشی لے کے آ رہے تھے، دوسری طرف روم کی خوشی کی خبر بھی مل گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنی شرط کے اندر کامیاب بھی ہو گئے اور 100 اونٹ ان کو مل بھی گئے. بات سمجھ گئے دوستوں؟ وہ مکہ مکرمہ میں ان کے ایک رشتہ دار نے وصول کیے. بعد میں پھر قرآن کریم کی آیات اتری یسألونک عن الخمر والمیسر، اور اس میں پھر اس قسم کی شرطیں لگانے کو حرام کر دیا گیا. تیسری بات جو سورہ روم میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کے جسم سے جو اعمال نکلتے ہیں اس کا اثر اس کے ماحول پہ پڑتا ہے. دیکھیں نا، آج یہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں حالات کس نہج پہ آ گئے، کیا حالات چل رہے ہیں. صورتحال کہ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ رہا، عزتیں غیر محفوظ ہے، خون خرابہ ہے ہر طرف. علماء اکرام ہر روز شہید ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے حادثات ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے.
اب یہ بگڑتے ہوئے حالات، اس میں ہم تو ایک ہی تبصرہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ حکومت کی ناکامی ہے، اداروں کی ناکامی ہے، ریاست کی ناکامی ہے، انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، ذمہ دار ادارے اپنا کام ادا نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان کے اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے ایک آیت پر جو اللہ نے سورہ روم میں نازل فرمائی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمایا فساد پھیل جائے گا، فتنہ فساد پھیل جائے گا. کہاں پر؟ فرمایا خشکی میں بھی، زمین پر بھی، اور سمندروں میں بھی. قرآن تو کہہ رہا ہے صرف زمین میں نہیں، سمندروں میں بھی ایک فساد آ جائے گا، فتنے پھیل جائیں گے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کیے ہوئے اعمال بد کی وجہ سے. انسان کے جسم سے بدعملی ادا ہوگی، اس بدعملی کا، اس گناہ کا، اس نافرمانی کا اثر اللہ اس کے ماحول پہ ڈال دیں گے. اس لیے ہم اپنے آپ کو مکمل بے قصور نہیں کہہ سکتے دوستو. ہم نے بھی کمزوریاں کی ہیں، ہم نے بھی اللہ کے احکامات کو توڑا ہے، ہم نے بھی لوگوں کے حقوق پامال کیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنی آگ جلتی ہے اتنی تپش تو بنتی ہے، گرمی تو بنے گی. اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ بھی ضروری. چوتھی بات، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب بندے اور ایک بڑے حکیم بندے جن کو حکمت دی گئی، حضرت لقمان حکیم، ان کی وہ نصیحتیں ذکر کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی. دیکھیں، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے. قرآن ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ سمجھدار ذمہ دار ماں باپ اپنی اولاد کو وقتاً فوقتاً نصیحت بھی کرتے ہیں. یہ گلہ تو ہم سب کرتے ہیں کہ بیٹے بات نہیں مانتے، بیٹیاں بات نہیں مانتی، جواب دے دیتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، اور کام پہ وقت پہ نہیں جاتے، گھر کا کام نہیں کرتے. سارے گلے ہیں آج ہمیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آج اگر یہ بیٹا گڑبڑ کر رہا ہے، یہ بچی گڑبڑ کر رہی ہے، تو جب اس کے بننے کا وقت تھا اس وقت ہم نے اپنی ذمہ داری کتنی ادا کی؟ ایک عالم تشریف لائے لاہور سے، بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، اور اللہ نے ان کی باتوں میں ایک عجیب تاثیر رکھی ہے نا. بیان فرما رہے تھے علماء میں، فرمانے لگے میں ایک دفعہ اپنی مسجد لاہور میں اپنی مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا. ایک بڑی عمر کے شخص آئے، روتے ہوئے آئے. میں نے کہا حاجی صاحب خیریت کیا ہوا؟ کہا بہت غلط ہو گیا آج. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج اپنی زندگی میں مجھے اپنے نوجوان بیٹے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا، اور ہاتھ میں نے اس لیے اٹھایا کہ اس نے آج مجھے گالی دی. نعوذ باللہ. کتنی خطرناک بات ہے کہ بیٹا ماں باپ کو گالی دے دے. نوجوان اولاد رو رہے ہیں. میں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، کیا ہوا؟ کہا بیٹا 19 سال کا ہے. 19 سال کا تو بیٹا بڑا ہے نا اس کا مطلب. اور میں اس کو روز اٹھاتا ہوں فجر کی نماز کے لیے. سستی کرتا ہے لیکن اٹھ جاتا ہے بہرحال. آج بھی میں گیا، میں نے اٹھایا، نہیں اٹھ رہا تھا، تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے جب اٹھایا تو اس نے نیند سے اٹھ کر مجھے گالی دی. میں نے جواب میں اس کو تھپڑ رسید کر دیا. تو اب مجھ پر دونوں باتیں بوجھ ہیں کہ پہلے تو یہ کہ اس نے مجھے اس طرح کہا، پھر میرا ہاتھ اٹھ گیا. اب مجھے بہت پریشانی ہے، بے چینی. اب حضرت کی جو اصل بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نا، وہ کتنی قیمتی بات فرمائی.
کہا میں نے کہا آپ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا کہ 19 سال۔ میں نے کہا آپ نے اس کو تھپڑ مارا؟ میں نے کہا جی۔ کیوں؟ کہا وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا۔ کہا میں نے کہا تھپڑ 9 سال لیٹ مارا ہے۔ کتنے سال؟ 9 سال۔ دیکھیں علماء کی باتوں میں کتنی حکمت ہوتی۔ آپ نے تھپڑ تو مارا، آپ کا بیٹا تھا، حق تھا، لیکن 9 سال آپ لیٹ چل رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے کہا اس لیے کہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا کہو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور ان پر سختی کرو جب وہ 10 سال کے ہو۔ اور 10 اور 19 میں کتنا فرق ہے؟ 9 سال۔ تو تھپڑ کتنا لیٹ آیا؟ 9 سال۔ میں نے کہا حاجی صاحب تھپڑ مارنا تھا 10 سال کی عمر میں، وہ آپ نے مارا نہیں۔ اس وقت ہلکا تھپڑ مارنا تھا، وہ ہلکا تھپڑ آپ کے بیٹے کو بنا دیتا۔ آج یہ دن نہیں آتا، اور یہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں ماننا چاہیے، چاہے ہم کتنا بھی کہیں، ہمیں ماننا چاہیے۔ جب یہ بچے بننے کی عمر میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے رکاوٹ بھی بڑے خود بنتے ہیں۔ کبھی ماں رکاوٹ بنے گی، باپ سے کہے گی بھئی بچہ ہے نہیں کریں، یہ نہیں کریں۔ کبھی ماں سخت ہوتی ہے تو والد رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی یہ دونوں نہیں، دادی رکاوٹ بن جائے گی، آ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی کہ کیوں اس کو اٹھا رہے ہو نماز کے لیے، بچہ ہے، یہ ہے، مان جائے گا۔ تو اس بچے کے سر پہ دادی دادا لڑ پڑیں گے ماں باپ سے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا دوست، یہ ہوتا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ قابل رحم ہے، قابل شفقت ہے، قابل محبت ہے، لیکن یہ کوئی شفقت و محبت نہیں ہے، بگاڑ ہو رہا ہے۔ آج ہلکی پھلکی جو سرزنش ہوگی نا یہ بچے کو بنا سکتی ہے، کل نہیں بنا سکے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بیٹے کو نصیحت کی، اور بڑی عجیب، لیکن میں مختصر جو مقصد کی بات ہے، اب غور کریں نا وہ چلے کہاں سے۔ پہلے عقیدے کی بات کی، پھر اعمال کی بات کی، پھر اخلاق کی بات کی، لیکن تربیت یہ سے۔ اس لیے فرمائے نا بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کون سا لفظ سکھاؤ؟ اللہ۔ کون سا لفظ؟ اللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ اب حضرت لقمان نصیحت فرما رہے، پہلی نصیحت یا بنیا، یا بنیا، پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ عقیدہ ہے۔ پھر کہنے لگے یا بنیا، پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ اعمال ہے۔ بات سمجھ گئے؟ پھر آگے چلے تو کہنے لگے وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، پیارے بیٹے راستے میں جب چلو نا تو نرم انداز سے چلو، اکڑ کے نہیں چلو، اور جب کسی سے بات کرو اونچی آواز سے بات نہیں کرو، بڑوں سے پست آواز سے بات، یہ اخلاق ہے۔ تو تربیت اولاد ماں باپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن سے سیکھے تو صحیح کہ تربیت کیسے کرنی ہے۔ یا تو ڈائریکٹ ڈنڈا پڑتا ہے، وہ بھی غلط ہے، یا اتنا جھول نرم اور اتنا ملائم انداز ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی جا کے پیچھے ہنستا ہے ماں باپ پہ۔ تو تربیت اولاد بذریعہ قرآن، بذریعہ سنت، سمجھ گئے دوست؟ پانچویں بات سورہ لقمان میں وہ چیزیں بیان کی گئی جس کا تعلق مغیبات سے، غیب سے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم سوائے میری ذات کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی یقینی علم کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، حتمی تعین نہیں دی گئی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی حتمی کوئی نہیں بتا سکتا۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے حتماً کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ آج میڈیکل نے الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین اور بڑی مشینیں اور اب بہت کچھ، تو لوگ کہتے ہیں جی کیسے نہیں بتا سکتا؟ الٹرا ساؤنڈ 4 مہینے بعد جنس کی تعیین کر دیتا ہے کہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، جڑواں ہے ایک ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات اگر کبھی پوچھیں نا، ہم نے خود پوچھا ہے، جو اس میدان کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہماری یہ مشینیں ایک قریبی اندازہ ہے، ورنہ 20 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مشین ہمیں کچھ کہتی ہے، ڈیلیوری میں کچھ ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور چلیں یہ بھی مان لیا کہ آج مشین بتا دیتی ہے، تو قرآن کریم نے یہ کب کہا کہ ماں کے رحم میں صرف یہ بتانا کہ لڑکا ہے لڑکی، یہ تھوڑی ہے۔ وہ بچہ جو ہے اس کی فطرت کیا ہے، اس کی سرشت کیا ہے، آگے چل کر وہ مومن ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ دیندار بنے گا، بے دین بنے گا، یہ ساری باتیں اب یہ کون سی مشین بتائی؟ یہ تو نہیں بتا سکتی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کس کی موت کہاں پر آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے سے کام کے لیے کہیں گئے اور اللہ پاک وہاں اس کو بلا لیتے۔ چھٹی بات سورہ الف لام میم سجدہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مجرمین کو کھڑا کیا جائے گا، مجرم، نافرمان، کافر، تو ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، ان کے سر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں فرمائے جو دنیا میں اللہ کے سامنے اکڑ کے سر اٹھا کے چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے سر کو جھکا دے گا۔ اس لیے اس امت کو تواضع کا حکم ہے۔ کس چیز کا؟ تواضع۔ تواضع کیا ہے؟ عاجزی ہے، انسان اکڑ نہیں کرے گا۔ یہ جو سینہ چوڑا کر کے ہم چل رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید یہ پورا روڈ میرا ہے، اس وقت یہ راستہ میرا ہے، یہ چند سال کی گرمی ہے دوستو، کچھ سالوں کے بعد سب ختم ہو جائے۔ وہ ایک عبرت کے لیے ایک بڑا مشہور ہے نا کہ ایک دادا جان جا رہے تھے اور پوتے نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے بچے ہوتے ہیں۔ اب دادا کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دادا نے ایک ہاتھ پوتے کے پاس، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دادا ابو یہ لاٹھی آپ نے کہاں سے خریدی اور کتنے میں خریدی؟ پوتے نے پوچھا۔ تو اس نے کہا بیٹے تھوڑا سا صبر کر لو، جگہ اور قیمت دونوں پتہ چل جائے گی، یعنی میری عمر میں جب آ جاؤ گے نا تو پھر لاٹھی کے ملنے کی جگہ اور لاٹھی کی قیمت دونوں آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ تو تھوڑا سا سفر ہے، زیادہ نہیں۔ انسان تواضع والی زندگی۔ 7ویں بات سورہ احزاب میں، زمانہ جاہلیت میں ایک غلط رسم چل رہی تھی، اس رسم کو باطل کیا دین اسلام نے، اور وہ رسم یہ تھی کہ اس زمانے میں جس کو انسان اپنا منہ بولا بنا لیتا، منہ بولا جانتے ہیں نا، متبنا، لے پالک، جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ لوگ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بچوں کہتے ہیں یہ تو میرا بیٹا ہے، منہ بولا بیٹا اس کو بنا دیا۔ تو زمانے جاہلیت میں جس کو منہ بولا بیٹا بنا دیا اس کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے نسبی بیٹا، حقیقی بیٹا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا کہ اب اس کو میراث بھی ملتی، میراث، اور اگر کوئی اپنے منہ بولے بیٹے کی شادی کراتا تو اس کی جو بیوی ہوتی وہ کیا کہلاتی؟ جیسے کہ بہو ہے۔ اب سگی بہو سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے بہو، اگر بیٹا انتقال کر جائے یا اگر بیٹا اپنی اس بیوی کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دے اور عدت گزر جائے تو وہ عورت فارغ ہو گئی نا، اب تو وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس
اس بیٹے کا جو باپ سسر ہے، کیا یہ سسر اپنی اس سابقہ بہو کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے سکتا. سگی بہو کی بات کر رہا ہوں، سمجھ گئے؟ تو انہوں نے کیا سمجھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے نا، اس کا بھی یہی معاملہ ہے، لہذا اس کی بیوی بہو ہے اور اس سے یہ جو منہ بولا جو باپ ہے یہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا. شریعت نے اس چیز کی نفی کی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بنتے، لہذا نہ ان کا میراث میں حصہ ہے اور نہ ان کی منکوحہ بیوی سگی بہو بنے گی کہ ان سے کبھی نکاح بھی نہیں ہو سکے، ایسا بھی نہیں. 8ویں اور آخری بات، سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اس امت کے لیے قیامت تک ایک ہستی کو آئیڈیل متعین کر دیا خود. آج یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ لوگ مختلف جوابات دیتے ہیں کہ میرا آئیڈیل، میرا پسندیدہ شخص کون ہے. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس امت کے لیے خود آئیڈیل شخصیت طے کر دی. اب خوش نصیب ہے جو اس کو قبول کر لے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمائے تم سب کے لیے میرے اس رسول یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے یہ سب سے بہترین نمونہ ہے. اسوہ حسنہ آپ کی ہستی ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنے لیے کوئی آئیڈیل بنانا چاہے تو آپ کی ذات اقدس سے بڑھ کر کوئی اس لائق کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب.